او یار بات یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے نا زنیرہ مہا، اس کے خلاف تمہیں پتہ ہے کہ بہت سے یوٹیوبرز جو ہے وہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں سے کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ یہ رائل ٹی وی پہ نا آج سے کوئی 10 سال پہلے رائل ٹی وی پہ میرے ساتھ کام نہیں کرتی تھی، میں وہاں شو کرتی تھی اور یہ وہاں پر نا کام لینے کے لیے آئی تھی، یہ اور اس کی 2 بہنیں اور تھیں۔ تو یہ نا وہاں پہ پھر رہی ہوتی تھی ایسے ہی کہ ہمیں کوئی شو مل جائے، کوئی رپورٹر جیسے پکڑ کے لے آتے ہیں نا لڑکیوں کو، ایسے ان کو جو ہے وہاں سے 10 سال پہلے جو ہے وہ کوئی رپورٹر جو ہے وہ رائل ٹی وی میں لے آیا تھا۔ اچھا انہوں نے بڑی کوشش کی وہاں پہ شو کرنے کی، ان کو شو نہیں ملا وہاں پہ، تو یہ اس نے جو ہے نا وہ کیا کرتی تھی کہ میرے ساتھ جو ہے وہ اس نے تو اسلام بنانے کی کوشش کی، میں نے زیادہ منہ شو نہیں لگایا، تجھے پتا میں منہ نہیں لگاتی زیادہ۔ تو پھر جو ہے وہ اس نے نا کہیں اس کی میرے ہسبینڈ کے ساتھ نا پہلے ہی کوئی اسلام دعا تھی اس کی، پہلے ہی سے وہ اس کو جو ہے وہ جانتے تھے اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اچھا انہی دنوں میں جو ہے نا وہ ایک دن اس کو ڈراپ کرنا تھا کیونکہ یہ جو ہے وہ چینل کے آنر کے ساتھ ذرا اس کی اسلام دعا تھی، تو انہوں نے مجھے کہا، وہ جو وہاں کے ڈائریکٹر تھے، کہ ڈاکٹر صاحب اس کو تو جو ہے نا ساتھ لے جائیے گا، نبیہہ اس کو ساتھ لے جائیے گا، جہاں انہوں نے اترنا ہے وہاں اتار دیجیے گا، جیسے ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی ساتھ لے جاؤ اس کو اتار دیجیے گا اس وہاں جہاں اترنا چاہے۔ اچھا یہ بیٹھی تو ہم نے اس کو اقبال ٹاؤن ڈراپ کیا، تو رستے میں مجھے کہنے لگی کہ یار میرے لیے کوئی کام ڈھونڈے، مجھے کسی کام پہ، آپ تو اینکر ہیں ظاہر ہے تو آپ تو کام کر رہی ہو تو مجھے بھی کہیں کام دلا دو۔ میں نے کہا اچھا میں دیکھوں گی، لیکن مجھے ماڈلنگ شاڈلنگ کا تو کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے۔ اچھا اس کے انہی دنوں میں اس کی کہیں واس سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی میرے ہسبینڈ سے نا، وہ کیونکہ انڈیا بھیجا کرتے تھے لوگوں کو، تمہیں پتہ ہی ہے کہ ان کا انڈیا کا جو ہے وہ کام تھا، وہ کوئی چھوٹی پرسنالٹی تو تھے نہیں، اور انڈیا سے جو آرٹسٹ تھے وہ سارے یہاں پر آیا کرتے تھے، تو ان کے تھرو اب اسے پتا تھا، وہ یہ اسے سستی کرینہ کپور کو نا پتا تھا ان ساری چیزوں کا۔ اچھا اس کے بعد انہی دنوں میں نا تھوڑے وقت بعد جو ہے وہ میری اور غوث کی شادی ہو گئی، جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کئی ٹائم سے جو ہے وہ ان کے ساتھ میری اسلام دعا تھی، اچھی دوستی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 2 سال گزرے ہوں گے شاید، جب میں رائل پہ کام کر رہی تھی 2 سال بعد، جب میں کوہ نور آئی ہوں، جب میں 1 سال یہاں کام کرتی رہی ہوں، اس کے بعد میری جو ہے وہ شادی ہوئی ہے۔ جب میری شادی ہوئی نا تو بہت ساری خواتین کی جو انہیں کالز آتی تھی، مجھے پتا تھا ظاہر ہے کہ پروڈیوسر ہیں کالز تو آئیں گی، تو نا لیکن اس کی کالز جو ہے نا وہ بہت زیادہ آتی تھی، اور میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کس کی صبح شام کالز بج رہی ہیں۔ ایک دن نا میں نے ایسی ہی کال اٹینڈ کر لی، تو آگے سے نا یہ چھپکلی جو ہے وہ اونچی جگہ سے بول رہی ہے، تم فون نہیں اٹھاتے ہو، تم میری بات نہیں سنتے ہو، تم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نا وہ ہاں میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں، میں نے کہا کون ہے یہ جو صبح بھی کالنگ کرتا ہے، شام کو بھی، رات کو بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں، یہ کون ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے، تو ایسے ہی میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے اوکے، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا یہ سلسلہ جو ہے نا کوئی 1-2 مہینے چلتا رہا، لیکن ظاہر ہے میری نئی شادی ہوئی تھی، کسی بھی عورت کی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ یہ دیکھے گا تو صحیح نا کہ یار کون جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، کس سے جو ہے وہ بات ہوتی ہے، کبھی چھپ کے بھی باہر بات ہو رہی ہے۔ اچھا میں نے ایک دن نا فون اٹھا لیا، یہ سوئے ہوئے تھے، میں نے فون اٹھا لیا، میں نے کہا اچھا میں بولی نہیں کچھ بھی نا، میں نے چپ کر کے جو ہے وہ فون بند کے، تو آگے سے کہتی ہے تم نے فون نہیں اٹھایا، تم جو ہے وہ مجھے فون پہ بات نہیں کر رہی ہے وہ۔ میں نے کہا تم کون ہو تم، اور یہ کیا تم جو ہے وہ کال کرتی ہو؟ کہتی ہے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں کیا مطلب ہے، تم کیوں اس نمبر پہ کال کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے سوری رانگ نمبر، کہہ کے فون بند کر دیا۔ اچھا اس کے بعد نا ڈیلی اس نے جو ہے وہ غصے میں کال کرنی شروع کر دی۔ ایک دن نا وہ اس نے صبح غصے میں فون اٹھایا، وہ سو رہے تھے، ان کی نیند خراب ہوئی۔ اچھا تو انہوں نے نا اس کو کہا، انہوں نے نا مائک آن کر دیا، انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں، میں نے شادی کر لی ہے اور میرا دماغ خراب نہ کرو، اور میری بیگم کو پتہ چل گیا نا اگر تو وہ پھر تمہیں چھوڑے گی نہیں، اور تم اس کو جانتی نہیں ہو کہ وہ کون ہے۔ تو کہتی ہے کون ہے تمہاری بیگم، میں اس کو بھی دیکھ لوں گی، میں فلانا ڈھمکانا، تم سمجھتے کیوں اپنے آپ کو، تم نے مجھ سے کہا تھا میرے شو شوٹ کرواؤ گے، تم میرے شوٹ نہیں کروا رہے، تم نے مجھے انڈیا بھیجنا تھا، تم نے مجھے انڈیا بھی نہیں بھیجا۔ تو یہ وہ سارا کر کے نا اس طرح کر کے اس نے میری زندگی کا وہ 1 سال جو شادی کا پہلا سال تھا نا وہ غارت کیا۔ ٹھیک ہے میں اسے سمجھاتی رہی، میں نے بڑے پیار سے بھی سمجھایا، میں نے بڑی تڑیاں لگا کے بھی سمجھایا کہ بی بی سائڈ پر ہو جا، پھر میں نے میڈیا کے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا، تمہارے جیسے جو اس ٹائم میرے جاننے والے تھے ان کو میں نے بیچ میں ڈالا، کہہ کے جو ہے وہ میں نے اس کو جو ہے وہ رفع دفع کرایا۔ ایک ماڈل ہوتی تھی اس ٹائم، اس کی ماں تھی کوئی، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں کہ کیا نام تھا، وہ اس کی دوست تھی، تو میں نے اس کو جو ہے سمجھایا، میں نے کہا یار اس کو کہو کہ پلیز میرا گھر خراب نہ کرے اور جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ تو یہ بات ساری کی ساری، اچھا اس نے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے نا، میری شادی 2014 میں ہوئی، اس نے 2015 میں جو ہے نا وہ جیلسی میں آ کے شادی کر لی۔ اچھا
جب اس نے شادی کر لی تو وہ کسی ہوٹل کا مینیجر تھا، کون تھا، امان یا امان پتہ نہیں کیا، ابہام اس طرح کا اس کا نام تھا. 2015 میں اس کے جو ہے وہ شادی ہو گئی. اس کے بعد اس کی وہ شادی نہیں چل سکی، جو بھی ہوا اس کی طلاق ہو گئی. اس نے ایک اور جگہ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ چلتی پھرتی تھی. لوگوں نے بتایا کہ اس کی 2 شادیاں جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں. اچھا، میں نے اپنے انٹرویو میں یہی کہا کہ اس کی 2 شادیاں ہوئی ہوئی ہیں اور تیسری شادی شاید اب اس نے جو ہے وہ کی ہے، لیکن چینل والوں نے اس کو 4 شادیاں جو ہے وہ چھاپ دی. یہ ساری بات ہے. اس طرح کر کے میں نے ساری بات جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے وہ بتا دی اور اس کو آگ لگ گئی. جب اس کو آگ لگی تو اس نے پھر میرے خلاف محاذ کھڑا کیا، پھر بدتمیزیاں شروع کی. پھر سارے یوٹیوبرز میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھ سے میرا موقف لیا. میں نے تو کلمہ پاک پڑھ کے جو ہے وہ بتا دیا جو سچائی تھی. تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتی اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی پہ الزام تراشیاں کرنے کی. جو بندہ میرے ساتھ پنگا لیتا ہے پھر میں اس کو جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ پہنچا کے تو رہتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ تو اللہ ہے اور میں تو نہیں پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹتی. تجھے پتا ہے میں ڈرتی ڈراتی تو ہوں نہیں. موت تو برحق ہے، اگر ان کے ہاتھوں لکھی ہے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر اللہ نے مجھے بچانا ہے تو وہ پھر مجھے جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ جگہ سے بچا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیز بہت وائرل ہوئی ہے، یہ بہت گندی ہوئی، لوگوں نے اس کو گالیاں نکالی اور لوگوں نے جو ہے وہ مجھے بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، سراہا. اس ٹائم بڑے یوٹیوبر پھر پیچھے پڑے رہے کہ ہمیں انٹرویو دیں، ہمیں انٹرویو دیں، ہمیں انٹرویو دیں. میں نے کہا میں نے کوئی انٹرویو نہیں دینا، بس بہت ہو گیا. میں اب مزید جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، جتنا میں نے کہنا تھا کہہ دیا. اس کے بعد میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ مجھے اب تک فون کری جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پلیز اپنا موقف دیں، اپنا موقف دیں. تو کل جو ہے، کل سے جب یہ بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی نا، اور کل تک جب میری انٹرویوز جو ہے وہ لگ رہے تھے بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی، تو آج جو ہے وہ گیم پلٹ دی کہ ظہیر کی ماں کا جو ہے وہ انٹرویو کروا دیا. اور ظہیر کی ماں نے جو ہے وہ خود کال کر کے سارے یوٹیوبرز کو بلا کے اپنی رداد بیان کرنی شروع کر دی. اس نے مطلب کیس کا رخ ہی موڑ دیا کہ میری طرف سے مڑ جائے، اور جو ہے وہ یہ ڈاکٹر نبیہہ کو جو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں اور جو اس کو عزت دے رہے ہیں اور جو انٹرنیشنل لیول تک لوگ میرے ساتھ آگے، پورا پاکستان انٹرنیشنل تک لوگ، جتنے باہر کی جتنی کنٹریز ہیں، تمام لوگوں کی سمپتھیز جو ہے وہ میرے ساتھ. تو میرے کمنٹس تو پڑھو، ابھی تو تم نے میرے جو ہے وہ انٹرویوز دیکھے ہی نہیں ہیں. یہ ساری بات ہے. تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولتی، میں ویسے بھی نہیں جھوٹ بولتی الحمدللہ. تو یہ سارا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، نبٹ لیں گے، اللہ خیر کرے گا.